اللہ 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 اللہ۔ ویسے تو اس دنیا میں بہت سے طاقتور اور شرکس قوم آئی، لیکن قوم عاد اور قوم سمود سے طاقتور قوم نہ آئی اور نہ آئے گی۔ آج سے کم 4000 سال پہلے اس سرزمین میں قوم عاد کے بعد سب سے مضبوط قوم قوم سمود، جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کہاں رہتی تھی، اس کے طرف کس نبی کو بھیجا گیا اور اس قوم کا انجام کیا ہوا۔ نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسی جیسے معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے۔ ناظرین حضرات، آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز اور تبوک کے درمیان ایک قوم سمود آباد تھی، اور آج یہ جگہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پورا کا پورا پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے اتر مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھا اور ایک خدا کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کے لیے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اسلام دینا شروع کر دیا اور ایک خالق حقیقی کی طرف لوگوں کو بلانے لگے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشی بنایا اور تم کو زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ان کے ہموار علاقے میں محل بناتے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم ہمارے طرح ہی ایک انسان ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اونٹنی پہاڑ کے بیچ سے ظاہر ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے جو تمہارے طرف ظاہر ہوئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، ورنہ اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سردار کیدار نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا 3 دن خوب کھا پی لو، مگر ظالم لوگ نے خود صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ قوم سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلے صبح سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی پہلے روز سب کا چہرہ زرد ہو پڑ گیا، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گیا۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک خطرناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چیخ نے آ پکڑی، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسرے طرف صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہے۔ شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کا آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ تھے قوم سمود کی تاریخ، جس کی وجہ سے قوم سمود کو اس سرزمین سے ہلاک و برباد کر دیا گیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔